حضرات، آج میں آپ کو بتلاؤں گا کہ بسم اللہ مختلف جگہوں پر پڑھی جائے، یعنی اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ رب العالمین بھی اپنی رحمت اور برکت مختلف انداز میں بدل بدل کر بندے کو عطا کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بسم اللہ ہم جگہ بدل کر پڑھیں گے، وقت کو بدل کر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ بھی اپنا انعام بدل کر اپنے بندے پر نازل فرمائیں گے۔ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو بسم اللہ کے 5 مقام اور ان پر ملنے والے انعامات تو نوٹ کیجئے۔ پہلا مقام بسم اللہ پڑھنے کا وہ ہے کہ جب بندہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو نا، دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ کھولے۔ ملے گا کیا؟ صحیح مسلم سے حدیث پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کو ملتا یہ ہے کہ ابلیس جو ہے نا وہ تڑپ جاتا ہے۔ شیاطین اور جنات کا سب سے بڑا سردار جو ابلیس ہے وہ تڑپتا ہے اور اپنی ذریت میں اعلان کرتا ہے، اپنے شیاطین اور جنات میں اعلان کرتا ہے کہ اس گھر سے نکل جاؤ، اب ہمارا اس گھر کے اندر رہنے کا کوئی انتظام نہیں رہا، ہماری رہائش گاہیں یہاں سے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ اس بندے نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لیا۔ بسم اللہ کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے کہ شیاطین بھاگ جاتے ہیں، جنات گھر سے نکل جاتے ہیں، وہاں ان کا بسیرا نہیں ہو سکتا، رہائش گاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو آئیں بسم اللہ پڑھیں، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے جنات و شیاطین سے اپنے گھر کو پاک اور صاف کر لیں۔ ہر دوسرا گھر اس میں جکڑا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہر دوسرے گھر کی یہ پریشانی ہے کہ بچے ڈرتے ہیں، رات کو ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، برے خواب آتے ہیں، برتن کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رات کے وقت ہماری چھت پر کوئی چل رہا ہے، جبکہ اوپر جائیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم چارپائی پہ لیٹے تو ہمارا بیڈ اور چارپائی گھومنے لگ جاتا ہے۔ خوف پھیلا ہوا ہر گھر کے اندر، یہ جنات و شیاطین نے بسیرا کیا ہوا ہے۔ کبھی غور کیا کریں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آج سے اصلاح کیجئے، بسم اللہ پڑھیں اور اپنے گھر سے جنات و شیاطین کو دور کر دیں۔ دوسرا مقام بسم اللہ پڑھنے کا، غور کیجئے، بسم اللہ پڑھنے کا دوسرا مقام اور اللہ کی طرف سے ملنے والا دوسرا بہت بڑا انعام، شاندار انعام ہمیں نصیب ہوگا اگر ہم بسم اللہ پڑھیں۔ کس مقام پر؟ نوٹ کیجئے کس مقام پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عرض کر رہا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر، وہ ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کر۔ انعام کیا ملے گا؟ اسی حدیث کے اندر بیان ہے کہ میرا جو امتی کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ ابلیس پھر تڑپتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اپنی ذریت اور اولاد میں، شیاطین اور جنات میں اعلان کرتا ہے کہ اس گھر سے اب نکل جاؤ، اس گھر میں تو ہمارے کھانے کا انتظام بھی نہیں رہا۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے کھانے کے اندر بھی وہ تو شریک ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر میں رہائش رکھتا ہے، ہمارے کھانے میں حصے دار بنتا ہے۔ ہم اللہ کا نام لے کر اپنے کھانے کو پاک کریں، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر کو پاک کریں۔ جنات و شیاطین سے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے پاک ہو جائیں، ہماری چار دیواری پاک اور صاف ہو جائے، تو اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کریں، انشاءاللہ ہمارا کھانا، ہمارے کھانے کا ہر لقمہ جنات و شیاطین سے پاک اور صاف ہو جائے۔ اسی طرح تیسری جگہ کون سی ہے جہاں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پھر کون سی ہے؟ غور کیجئے، انتہائی اہم مسئلہ۔ انسان ہیں، بشری تقاضے ہر کسی کے ساتھ ہیں، تو نوٹ کیجئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی، جگہ پہلے ذکر کر رہا ہوں کہاں بسم اللہ پڑھنی، میاں بیوی خلوت اختیار کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیں، ہلکی سی ایک دعا ہے وہ بھی پڑھ لیں، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا پڑھنے سے کیا ملے گا؟ جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اللہم کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فائدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس میاں بیوی کی اس ملاقات میں اولاد لکھ دی اور اولاد ان کو عطا کر دی، پیدا ہونے والا بچہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان سے محفوظ کر لیا جائے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ لوگوں، ہم سے خطا ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہم سے بھول ہوتی ہے، ہم بہت بڑی غلطی پر ہیں، ہمیں یہ دعائیں یاد ہی نہیں ہوتی، اللہ کا نام لینا یاد ہی نہیں رہتا، خلوت اختیار کرتے
کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کریں، ہماری آنے والی نسل ہمارے ازلی دشمن سے پاک ہو جائے گی۔ ہم نے اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں، شیطان سے پاک کر لیں، جنات سے اپنی اولاد کو پاک کر لیں، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھیں، اور آنے والی نسل انشاءاللہ کیونکہ بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، آنے والی نسل شیاطین سے، جنات سے بالکل پاک اور صاف ہوگی، اسے شیطان اور جن کبھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکے۔ اسی طرح چوتھا مقام بسم اللہ پڑھنے کا، چوتھا مقام، چوتھی جگہ اور ملنے والا اللہ کی طرف سے چوتھا انعام۔ ہم جگہ بدل رہے ہیں بسم اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ انعامات بدل رہا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ چوتھی جگہ یہ ہے کہ صبح اور شام دونوں اوقات میں ہم بسم اللہ پڑھا کریں۔ ایک دعا ہے، اس کا آغاز بسم اللہ سے ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہو رہا ہے دن کا، اور اختتام بھی اللہ کے نام پر۔ 3 مرتبہ صبح کو پڑھ لیں، 3 مرتبہ شام کو پڑھ لیں۔ اب اللہ کی طرف سے نعمت کون سی، اللہ کی طرف سے انعام کون سا؟ آپ کے ذہن کے بالکل مطابق اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے۔ یہ حدیث ابو داود کے اندر جامع ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی، جو بندہ یہ دعا پڑھے، دن کے شروع میں 3 مرتبہ پڑھے، شام کا سورج غروب ہونے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی، وہ حادثات سے محفوظ رہے گا، تکلیفوں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اس کے قریب کوئی تکلیف دینے والی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ نوجوانوں، پتا ہے نا، حادثات کا زمانہ گزر رہا ہے، جگہ جگہ پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے نسخہ محمدی دلوں کی تختیوں پر لکھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، آخر تک اس کو پڑھا کرو، 3 مرتبہ پڑھا کرو، شام تک بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، کسی قسم کی تکلیف اس کے قریب نہیں آتی۔ فرمایا شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، ساری رات محفوظ رہے گا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی اور کسی قسم کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ ان تمام تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ہم صبح و شام اللہ کا نام لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ہم پڑھا کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں جگہ جہاں ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اللہ نے پھر بہت بڑا انعام کرنا ہے، سامعین و ناظرین سے درخواست کرتا ہوں کہ نوٹ کر لیں، یہ سنن نسائی کے اندر ہے۔ مقام کون سا ہے؟ کبھی چوٹ لگ جائے، زخم ہو جائے، تکلیف آ جائے، بہت زیادہ پریشانی بن جائے تو واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا بازو سر پر رکھ کر دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، لوگوں کے سامنے پیٹنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، صبر کرتے رہیں اور اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھ کے اس تکلیف کو کندھا پیشانی سے قبول کریں۔ آپ یوں مثال لے لیں، کبھی چلتے چلتے پاؤں کی ٹھوکر لگے، گر جائیں، بسم اللہ پڑھیں۔ پرانے بزرگ خواتین، بڑی عمر کی عورتیں، کبھی بچہ گر جائے نا تو بسم اللہ پڑھتی، بڑا اچھا جملہ ہے، یہ کلمہ بڑا پیارا ہے اور ہمیں اسلام نے تلقین یہی کی ہے کہ چوٹ لگنے پر بھی بسم اللہ پڑھا کرو۔ بڑا شاندار واقعہ سنن نسائی کے اندر ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں، مطلب کی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں ہیں، 12 صحابہ کے ایسے دائرہ بنا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، کافروں کا لشکر آگے بڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کھڑے 12 صحابہ سے پوچھتے ہیں، من للقومی، میرے صحابہ کون مقابلہ کرے گا ان کافروں اور ظالموں کا جو ہماری طرف بڑھ رہے؟ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، یہ مہاجر تھے اکیلے، اور 11 صحابہ جو ہیں وہ انصار سے تعلق رکھتے تھے، ٹوٹل 12 تھے۔ تو سیدنا طلحہ کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ، محبوب جی میں جاتا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنی جگہ پر رہیں، کوئی اور جائے۔ انصار میں سے ایک اٹھا، میں جاتا ہوں، تلوار پکڑی، لڑنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہ جوان شہید ہو گئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اور کون مقابلہ کرے گا، کیونکہ کافر بڑھ رہے تھے۔ دوسرے پھر طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ طلحہ آپ نہ جائیں، آپ اپنی جگہ پر رہیں۔ پھر دوسرا صحابی اٹھا، وہ گیا، وہ بھی اسی طرح شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا۔ میرے محبوب ہر مرتبہ پوچھتے من للقومی، طلحہ بن عبید اللہ ہر مرتبہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میرے محبوب بٹھا دیتے اور صحابی چلے جاتے اور چلے جاتے، کرتے کرتے 11 صحابہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا، 11 شہید ہوئے میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے، 12ویں صحابی طلحہ بن عبید اللہ ابھی بھی کھڑے ہیں۔ کافروں کا لشکر پھر بڑھا، میرے محبوب نے پھر پوچھا من للقومی، طلحہ ہر مرتبہ کہتے تھے محبوب جی میں جاتا ہوں، اس مرتبہ پھر کہا محبوب جی مجھے اجازت دیجیے۔ فرمایا تلوار پکڑو، لڑائی کرو، جنگ کرو، آگے جہاد کرو۔ تلوار پکڑی، آگے بڑھے، لڑتے رہے، بالآخر کافروں کی تلوار لگی، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کے ہاتھ پر یہ انگلیاں کٹ گئیں۔ جب یہ انگلیاں کٹیں، زخم ہوا، گہرا زخم لگا، ہاتھ کٹ گیا، تو چوٹ لگی اور زخم ہوا، تلوار لگی، فطرتی عمل ہے، تکلیف ہوئی، تو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نا فقال حسی، ہائے کا لفظ نکلا۔ جس طرح ہمیں کوئی چوٹ لگے تو ہائے زبان سے نکل جاتا ہے نا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی زبان سے نکلا ہائے کا لفظ نکلا۔ تو بس یہ لفظ نکلنے کی دیر تھی، اللہ کی طرف سے ایسی کو مدد آئی، کافر سارے بھاگ گئے۔ حالانکہ اب نبی علیہ
علیہ السلام کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا. کافر پیچھے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے طلحہ لو قلت بسم اللہ، اے طلحہ کاش تو ہائے نہ کہتا، بلکہ جب تجھے تلوار لگی، تجھے چوٹ لگی، گہرا زخم آیا، تیرا ہاتھ کٹ گیا، کاش تو اس وقت اپنی زبان سے اللہ کا نام لیتا، بسم اللہ تو پڑھ لیتا. لرفعتک الملائکۃ والناس ینظرون، فرشتے تجھے اوپر اٹھا کر تیری حفاظت کرتے، دنیا تجھے دیکھتی رہ جاتی. حضرات اس حدیث سے استدلال ہے کہ چوٹ لگنے پر بھی بسم اللہ پڑھیں. میں نے یہ 5 مقام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. چوٹ لگے تب بسم اللہ پڑھیں، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہے، ہم اپنے گھر میں داخل ہوں تب بسم اللہ پڑھیں، ہم کھانا کھانے لگیں تب بسم اللہ پڑھیں، بیوی سے خلوت اختیار کریں تب بسم اللہ پڑھیں. ہمارے یہ بسم اللہ پڑھنے والے انداز اللہ کو اتنے پسند ہیں، ان مقامات پر ہم بسم اللہ پڑھتے جائیں گے. صبح و شام 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اللہ کی طرف سے رحمت کی برکھا برستی رہے گی، بڑے بڑے انعامات ہمیں ملیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں ان مقامات پر بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.